رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری لے آیا۔ دکھ کے وقت مسلم امہ کے لیے بڑی خوشخبری۔ امام کعبہ نے آنے والے دنوں کے حوالے سے خوشخبری کی نوید سنا دی۔ سعودی حکومت نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کھولنے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ عمرہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، تراویح بھی ہوگی، عبادات ہوں گی، لیکن تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ لگتا ہے اللہ نے مسلمانوں کی دعائیں سن لی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، کورونا نے پوری دنیا کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، جہاں پوری دنیا کے لوگ گھروں میں محصور ہونے سے پریشان ہیں۔ اسی کے ساتھ سعودیہ سمیت پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے سب سے افسوسناک خبر وہ تھی جب سعودی حکومت کی جانب سے یہ امکان ظاہر کیا گیا کہ شاید اس سال تمام مسلمان حج کی سعادت سے محروم رہیں گے۔ یہ خبر تمام مسلمانوں کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ آج سے پہلے ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن کورونا وائرس کی عالمی وبا کے پیش نظر حرمین شریفین سمیت مسجد نبوی کو بھی عام لوگوں کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور کافی دن تک محض عملہ ہی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا۔ اور حرمین شریفین اور مسجد نبوی بند کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں لوگوں کی بڑی تعداد عام دنوں میں بھی 5 وقت نماز کے لیے اکٹھی ہوتی تھی، جس کے باعث لوگوں میں اس وبا کے پھیلاؤ کا اور خطرہ تھا۔ سعودی عرب کو بھی باقی ممالک کی طرح مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، اور سعودی عرب میں ویسے بھی 12 مہینے ہی پوری دنیا سے زائرین موجود ہوتے ہیں، جس کے باعث سعودی عرب کو بھی لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑا۔ آج سے پہلے تمام تر مسلمان اس حوالے سے پریشان تھے کہ یہ پہلا سال ہوگا جب وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کر پائیں گے، اور خانہ کعبہ میں اس حوالے سے روزمرہ کی بنیاد پر دعائیں بھی کرائی جاتی رہی ہیں، جس میں اللہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیس کی رونقیں بحال کرنے کی التجائیں کی جاتی رہی ہیں۔ اور اب آج کی تازہ ترین خبروں کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فریاد کو سن لیا ہے، اور شاید اللہ نے لوگوں کو پھر سے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج امام کعبہ کی طرف سے ایک ایسا پیغام سامنے آیا ہے جس نے دکھی مسلمانوں میں دوبارہ سے ایک خوشی کی لہر اجاگر کر دی ہے۔ امام کعبہ نے پوری مسلم امہ کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ گھبرائیے مت، انشاءاللہ جلد ہی اچھا وقت آئے گا، اور چند ہی دنوں میں خانہ کعبہ سمیت مسجد نبوی کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہو جائیں گی۔ امام کعبہ کی یہ ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں انہوں نے تمام تر امت مسلمہ کے لیے خوشی کی نوید سنائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام کعبہ جنہوں نے یہ پیغام دیا وہ خود بھی حرمین شریفین کی صفائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں سعادتیں حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا، اور ایک بار پھر سے خانہ کعبہ سمیت مسجد نبوی میں مسلمانوں کی کثیر تعداد دیکھنے کو ملے گی۔ امام کعبہ نے مسلمانوں کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلمان دوبارہ سے روضہ رسول کی زیارت کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ امام کعبہ نے اور کن کن خوشخبریوں کی نوید سنائی، اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے کھلنے کی کیا تاریخ بتائی، اور امام کعبہ کو لوگوں نے ویڈیو میں ایسا کیا کرتے دیکھ لیا جس پر سب لوگ ان پر رشک کرنے لگے، اور سعودی حکومت کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، کورونا وائرس کی عالمی وبا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جہاں اس کا آغاز چین سے ہوا، وہیں چین سے ایران، اٹلی، امریکہ اور پھر پوری دنیا میں اس وائرس نے اپنی تباہی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس وائرس کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک شدید تنگی کا شکار ہیں۔ امریکہ اور روس جیسے ممالک بھی اس وائرس کے آگے ہتھیار پھینک چکے ہیں، اور وہاں بھی تمام تر لوگ دن بدن اس وائرس کی گرفت میں آتے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس وائرس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی حل ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ پیدا کی جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان جگہوں پر پابندی لگائی جائے جہاں عوام اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے۔ جہاں پوری دنیا میں تمام ممالک میں کورونا کے پیش نظر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا اور تمام تر عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی، وہیں مسلمانوں کے لیے ان حالات میں ایسی خبر آئی جس کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تمام مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کی خوشیوں سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ جا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو قریب سے دیکھ سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے روبرو ہو کر مانگ سکیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ان مقامات کو بھی دیکھ سکیں جو اسلامی حوالے سے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقائے دو جہاں کے روضہ مبارک کی زیارت کر سکیں۔ دنیا کے ہر مسلمان کی یہ خواہش جو وہ اپنی زندگی میں ضرور پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن کورونا وائرس کے پیش نظر سعودی عرب میں بھی عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی سلسلے میں حرمین شریفین اور مسجد نبوی کو بھی بند کر دیا گیا اور عام عوام کا وہاں داخلہ بند کر دیا گیا۔ سعودی حکومت نے یہ فیصلہ اس وجہ سے لیا کیونکہ سعودیہ میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد تھوڑے ہی عرصے میں حیرت انگیز طور پر بڑھی ہے۔ جب سعودیہ کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تو تمام تر مسلمان جو کہ پہلے ہی دکھی تھے، اب ان کے دکھ میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اللہ کے گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے دروازے بھی مسلمانوں پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اس خبر کے ساتھ ہی سعودیہ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اس سال حج کے لیے درخواستیں منظور نہیں کی جائیں گی، اور ممکن امکان ظاہر کیا کہ اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو شاید اس سال مسلمان حج کی عظیم سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ خبر تمام امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی افسوسناک تھی، کیونکہ حج پورے سال میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان سعودی عرب میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ نظارہ پوری دنیا کے لیے دیکھنے والا ہوتا ہے، جہاں کسی امیر غریب چھوٹے بڑے کی تمیز کیے بغیر سب اللہ کے سامنے ہمہ وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ صحیح کہتے ہیں کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، کیونکہ آج ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو تمام تر امت مسلمہ کے لیے سکھ کا سانس بن گئی ہے، اور اس کو سننے کے بعد تمام تر مسلمان یک زبان ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کریں گے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق حرمین شریفین پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تمام تر مسلمانوں کے لیے عمرہ، طواف اور نماز کے حوالے سے حرم شریف جلد کھول دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے خوشخبری میں مزید اضافہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تمام مسلمان جلد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دے سکیں گے۔ ان کا یہ بیان سامنے آتے ہی تمام تر مسلمانوں میں خوشی کی لہر سی دوڑ اٹھی ہے۔ امام کعبہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جلد حرم شریف میں عبادات کر سکیں گے۔ حرم پاک اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے والے اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے جلد کھول دیا جائے گا۔ تمام مسلمان جو اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اب ہمیں حرم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونقیں دوبارہ دیکھنے کو کب ملیں گی، تو سعودی حکام کی جانب سے یہ اعلان ان کے لیے ایک مرہم کے طور پر سامنے آیا ہے۔ لیکن جہاں حرم اور مسجد نبوی کو کھولنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام نمازیوں کو حرمین شریفین میں داخل ہونے کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ جہاں یہ خوشخبری مسلمانوں کے لیے سکون کا باعث بنی، وہیں اسی کے ساتھ امام کعبہ کو ایک ویڈیو میں ایسا کیا کرتے دیکھا گیا جس پر تمام دیکھنے والے ان پر رشک کرنے لگے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے عملے کے ساتھ مسجد الحرام اور مقام ابراہیم پر جراثیم کش سپرے کرنے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق خانہ کعبہ میں جراثیم کش سپرے اور صفائی ستھرائی کا کام زور و شور سے جاری ہے، جس میں امام کعبہ نے بھی حصہ لیا اور نماز عشاء سے پہلے مسجد الحرام کی صفائی پر مامور عملے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو جراثیم سے پاک کرنے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سعادت ہونے کے ساتھ ساتھ بطور جنرل پریزیڈنسی میرے فرائض میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید یہ بھی بتایا کہ مسجد الحرام کی تطہیر کا عمل مکمل صحت کی ہدایت کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ کورونا وائرس کی وبا کو روکا جا سکے۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو 8 رمضان کو کھول دیا جائے گا، جس کے بعد عام شہری بھی یہاں عبادت کر سکیں گے۔ لیکن سعودی وزارت کے مطابق شہریوں کو مکمل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جائے نماز گھر سے لانا ہوگی، کسی کو بھی بغیر چٹائی کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے گھروں سے قرآن لے کر آئیں، کیونکہ مسجد میں رکھے گئے قرآن مجید لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ سماجی دوری اختیار کریں۔ اس دوران مسجد سے ملحقہ واش روم بند رہیں گے، سب وضو گھر سے کر کے آئیں گے، کسی کو بھی ماسک کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسجد کے داخلی راستوں پر سینیٹائزرز کی سہولت موجود ہوگی، اسے ضرور استعمال کریں۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے ادارہ امور حرمین شریفین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے
حرم مکی میں کمپیوٹرائزڈ تھرمل کیمروں کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاح کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حرم مکی میں کام کرنے والے تمام تر افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے تھرمل کیمروں کی اسکریننگ سے گزریں۔ اگر کسی کا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے تو اسے حرم مکی میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے مزید چیک اپ کے حوالے سے متعلقہ ادارے سے رجوع کرے گا۔ ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب تمام تر صورتحال پر قابو پانے کے حوالے سے مؤثر اقدامات اٹھا رہا ہے، جس سے عبادات بھی نہ رکیں اور ذات میں وائرس سے بچا بھی جا سکے۔ خیال رہے کہ کورونا کے پیش نظر گزشتہ ماہ حرمین شریفین میں عام نمازیوں اور محترمین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس حوالے سے بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے بھی محدود افراد کو داخلے کی اجازت دی جا رہی تھی، اور نماز میں بھی صرف کام کرنے والا عملہ ہی شریک ہوتا تھا، جبکہ نماز کے دوران سماجی فاصلے کے اصول پر بھی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا تھا، اور صرف عملے کی محدود تعداد ہی نماز میں شریک ہوتی تھی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے گرد حفاظتی باڑ لگائی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے حفاظتی اقدامات کے تحت مطاف کو بند کر دیا گیا تھا۔ وبا کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے دوران مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں افطار دسترخوان پر بھی پابندی عائد ہے۔ اس کے بجائے مستحق افراد میں راشن کے تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 157 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب جہاں اتنے عرصے کے بعد ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے، وہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارے لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے کے صدقے مزید راستے کھولے گا اور ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔